فلسطین لہو لوہان ہے، غزہ جل رہا ہے، بچے شہادت کو گلے سے لگا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنا وطن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ان کو شہادت تو قبول کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ دیں۔ یہ طاقت ایمان اور صبر کی ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ تو دے رہے ہیں، مگر اپنے حوصلے اور عزم پر کبھی سمجھوتا نہیں کر رہے۔ ایک ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن غزہ کے بچے بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ غزہ کی خواتین بھی ہمیں کچھ زیادہ سکھا رہی ہیں کہ ایمان جب مضبوط ہو تو سب سے بڑی آزمائش بھی انسان کو نہیں توڑ سکتی۔ یہ لوگ بھوک اور خوف کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اہل ایمان کا وتیرہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اہل غزہ اسی وعدے پر کھڑے ہیں۔ ہم اہل غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے دل ان کے لیے تڑپتے ہیں، ہماری آنکھیں ان کے لیے روتی ہیں، ہماری زبان ان کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ پاک ان کو اس آزمائش اور دکھ کی گھڑی میں اپنا سایہ نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت کے وسیلے سے ان پر رحم فرمائے، اور مسلمانوں کو یکجا کر کے ایسی طاقت بنائے کہ وہ اپنے اوپر کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ پاک ایمان کا وہ دور واپس لے آئے کہ جب مسلمانوں پر نظر اٹھاتے ہوئے بھی اہل کفار اور یہودی گھبرایا کرتے تھے، آج وہ مسلمانوں کو لہو لوہان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آپس کا اعتماد اور بھروسہ، آپس کی جو قوت تھی، اتحاد تھا، اس کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پھر متحد کرے، اور اہل غزہ اور فلسطین کے لیے تمام مسلمان یکجا ہو جائے۔ ان کے لیے تو کفار بھی، ان کے لیے تو یہودی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی خاموش ہیں۔ ہماری طاقتیں بندوقوں میں اور بموں میں بند پڑی ہیں۔ نہ جانے کس وقت کے لیے آج کشمیر لہو لوہان ہے، آج فلسطین لہو لوہان ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنی طاقت کے ساتھ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگائے، آمین۔